صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح. سورج گرہن کا پہلا عمل نماز ہے. سورج گرہن کے وقت کا دوسرا عمل اللہ رب العزت کا ذکر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جب تم سورج گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو اللہ رب العزت کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج گرہن کے وقت اللہ رب العزت کی حمد، تکبیر اور تسبیح کرو. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورج گرہن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اور تکبیر پڑھ رہے تھے، تحمید اور تحلیل کر رہے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ نے مبارک زبان سے بھی ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن کے وقت ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے. انسان سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ. جب تک گرہن ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک انسان اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول رہے. سورج گرہن کے وقت کا تیسرا عمل وہ ہے دعا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا 16 یا 17 ماہ کی عمر میں، تو ابراہیم کے انتقال پر اس دن سورج گرہن ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا. جب تم سورج کو گرہن ہوتا ہوا دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ. جب تم نے سورج کو گرہن دیکھا فَصَلُّوا تم نماز پڑھو، وَادْعُوا اللَّهَ اور اللہ تعالی سے دعا کرو. تو انسان کو سورج گرہن کے وقت نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ذکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح انسان دعا کا بھی اہتمام کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سورج گرہن کے وقت دعا مانگی ہے. آپ کے قول اور آپ کے عمل سے دعا مانگنا سورج گرہن کے وقت ثابت ہے. سورج گرہن کے وقت چوتھا عمل وہ ہے استغفار پڑھنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سورج اور چاند گرہن میں سے کسی کو گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو اللہ تعالی کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کا حکم دیا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی. آپ دوسری رکعت کے اندر جب سجدے کے اندر گئے طویل سجدہ فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کے اندر دعا مانگی. چونکہ نفل نماز کے اندر سجدوں میں دعا کی جا سکتی ہے. عربی زبان کے اندر نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک آپ ان کے اندر ہیں میں عذاب نہیں دوں گا اور جب تک یہ استغفار پڑھتے رہیں گے تو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اور قرآن پاک کی آیت ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماتے محبوب آپ کے وجود مسعود کی برکت یہ ہے جب تک آپ دنیا میں رہیں گے میں لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور جب تک لوگ استغفار پڑھتے رہیں گے میں اس وقت تک لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا. تو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور استغفار تو ہمیں پوری زندگی کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک کے اندر آتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اور دوسری کے اندر آتا ہے کہ میں روزانہ
100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. اس لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر جب کوئی بندہ بیعت ہو جاتا ہے تو اسے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفار پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے. سورج گرہن کے وقت 5واں عمل وہ ہے حسب توفیق صدقہ خیرات کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، کہ جب تم سورج گرہن دیکھو تو اس وقت اللہ تعالی سے دعا کرو، تکبیر پڑھو یعنی ذکر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ اللہ تعالی کی ناراضگی کو دور کرنے اور اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو انسان جتنی توفیق ہے حسب استطاعت یہ صدقہ خیرات کا اہتمام کر دے. اور اسی طرح سورج گرہن کے وقت کا جو چھٹا عمل ہے وہ ہے آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا، فکر آخرت کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کو زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے. چونکہ ملک پاکستان کے اندر یہی سننے کے اندر آ رہا ہے کہ اتوار والے دن مختلف مقامات پہ مختلف اوقات کے اندر سورج گرہن ہوگا، تو اس وقت یہ اعمال کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض غلطیاں خواتین کے اندر معاشرے کے اندر گرہن کے حوالے سے پائی جاتی ہیں. ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ جو خاتون امید سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس خاتون سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے سورج گرہن کے وقت کمرے سے باہر نکل کر صحن میں جانا ہے، اور نہ تو نے لوہے والی کسی چیز کو اٹھانا ہے، نہ تو نے چھری اٹھانی ہے، نہ چاقو اٹھانا ہے، اس سے حمل ضائع ہو جاتا ہے. تو بات سمجھ لے کہ حاملہ خاتون کا باہر نکلنا شریعت مطالعہ اس سے منع نہیں کرتی، وہ باہر جا سکتی ہے. اور سورج گرہن کے وقت حاملہ خاتون چھری اٹھا سکتی ہے، چاقو اٹھا سکتی ہے، لوہے کی چیز اٹھا سکتی ہے. اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ویسے ہی خواتین کے اندر بات مشہور ہے. اس لیے جو چیزیں شریعت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت ہے ان کو لینا چاہیے، اور جو معاشرے کے اندر یہ زندگیوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے.